السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. اچھا جی، آج میں بات کروں گا آج کا جو ڈان ہے. ٹوڈے از 30 جولائی اور سیٹرڈے کا دن ہے. آج کے ڈان میں ایک ایڈورٹیزمنٹ اپیئر ہوا ہے اور وہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ آل پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ ایک ایڈورٹیزمنٹ اپیئر ہوا ہے اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اکانومی نیڈس پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وی ریکویسٹ آل پولیٹیکل پارٹیز اینڈ انسٹیٹیوشنس ٹو ورک فار دا ویلفیئر آف پاکستان, رائٹ, کنسولیڈیٹڈ ایفرٹس ٹو ریزالو دیز چیلنجز ان آور آف نیڈ. اور وہ کہتے ہیں کہ دس 14 اگست از دا 75th انڈیپینڈنس اینیورسری آف پاکستان. دیکھیے بات کیا ہوتی ہے, میری عمر تقریباً آئی ایم اراؤنڈ 60. مائی نیم از منور حمید منگل والا. یہ ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ نظر آئے گی. میرا چینل بھی آپ جوائن کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. تو پاکستان کی جو اکانومی ہے اٹ نیڈس پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی. اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کے لیے آپ کے جو لیڈرز ہیں ان کو وائس ہونا چاہیے. وزڈم کی جو پیک ہوتی ہے وہ کائنڈنس ہوتی ہے. They must be kind to each other. They must be kind to the nation. They should know what is their responsibility. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آج ہم سب یتیم ہیں. ہم اس لیے یتیم ہیں کہ قائد اعظم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. He is father of our nation. تو قائد اعظم کے بعد جو جنریشن آئی اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کی. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں, سارے کے سارے لیڈرز جو ہیں پاکستان کے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. ڈیفینیٹلی اپنی اپنی کیپیسٹی پہ انہوں نے کوشش کی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری اس طرح پوری کی جس طرح پوری کرنے کا حق تھا؟ نہیں کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی وزڈم کی کمی ہے. جب آپ کے پاس وزڈم نہیں ہوگا تو آپ تو اپنی قوم کے متعلق نہیں سوچیں گے. ہاؤ کین یو تھنک اباؤٹ دیم؟ ہاؤ کین یو تھنک دیٹ دیز آر آور چلڈرن؟ یہ ہمارے بچے ہیں. یہ یتیم ہو گئے قائد اعظم کی انتقال کے بعد. سیوریج کے نظام سے لے کر کسی بھی نظام پر آپ چلے جائیے, کسی جگہ آپ دیکھیے, وجہ یہ ہے کہ آپ کو ساری چیزیں میس میں نظر آئیں گی. بیکاز دا پیپل آر ناٹ performing their responsibility, they are not fulfilling their responsibilities. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اکانومی نیڈس پولیٹیکل اسٹیبلٹی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کے لیے وزڈم کا ہونا ضروری ہے. they should know how to take the decisions. اسٹریٹجک ڈیسیشن کیسے کیے جاتے ہیں. جب آپ کو اسٹریٹجک ڈیسیشن کرنے نہیں آئیں گے you cannot do the things. اور اکنامک اسٹیبلٹی کیسے پیدا ہوگی؟ دیکھیے جب تک ہم لوگ انفراسٹرکچرز کو ڈیولپ نہیں کریں گے. کیا مطلب ہوا؟ مثال کے طور پر جب تک ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کتنا بڑا ہے, لیکن اس ایگریکلچر سیکٹر میں جب تک ہم آئی ٹی کی انوالومنٹ نہیں کریں گے, آج کے دور میں آئی ٹی کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. ابھی یہ ویڈیو میں جو ریکارڈ کر رہا ہوں, وداؤٹ آئی ٹی آئی کی ناٹ ڈو دیٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کام تو یہ کرنا پڑے گا. دوسرا کام کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں خواتین کو لے کر آنا پڑے گا لیبر فورس کے طور پر, ہمارے سپورٹ کے طور پر. شولڈر بائی شولڈر کام کرنا پڑے گا خواتین کو. پاکستان کی کتنی آبادی جو ہے جو خواتین پر مشتمل ہے. اینڈ وی آر ناٹ ورکنگ, وی آر ناٹ تھنکنگ کہ جناب عالی وہ اس طرح سے کام کریں, وہ اس طرح سے کچھ کام کریں کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی بڑھے. امپورٹنٹ بات ہے پروڈکٹیوٹی بڑھانے کی. جاب مارکیٹ اوپن کیسے نہیں ہوگی؟ بالکل اوپن ہوگی. اس کے لیے آپ کو کچھ کام کرنے پڑیں گے. آپ کو کام یہ کرنے پڑیں گے کہ آپ کو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جو ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنا پڑے گا. وی آر ناٹ سپوز ٹو ایکسپورٹ اونلی کاٹن. آپ ویلیو ایڈڈ اس کے کپڑے بنائیں آپ. تو اکنامک اسٹیبلٹی کب آئے گی؟ جب قوم کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے کس طریقے پہ جانا ہے, دا رائٹ پیتھ. اور اس کے لیے ایجوکیشن کا کردار, ایجوکیشن کا رول جو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وی ریکویسٹ آل پولیٹیکل پارٹیز. نہیں, پولیٹیکل پارٹیز جب تک ایک پلیٹ فارم پہ نہیں کھڑی ہوں گی, جب تک وہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے, ہاؤ کین دی میک ایفرٹ, ہاؤ کین دی ایڈ ویلیو فار پاکستان؟ ایوری بڈی از میکنگ ہز اون اسمال مسجد. اس طرح کام تو نہیں ہوگا. تو باٹم لائن کیا ہے کہ اینڈ انسٹیٹیوشنس ٹو ورک فار ویلفیئر آف پاکستان. پاکستان کی ویلفیئر کب آئے گی؟ جب ہم ٹیم کی طرح سے کام کریں گے. TEAM, ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور. اللہ تعالیٰ پاکستان کو لمبی عمر دے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.